جی ناظرین، ابھی فواد چودھری جو کہ وفاقی وزیر اطلاعات تعینات ہیں، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی اور آج کل حکومتی بیان بڑے غور سے سنا جاتا ہے، تو بڑی سرکاری سی پریس کانفرنس تھی۔ اس کے اندر جو انہوں نے باتیں کی وہ بھی عام سی باتیں کی کہ وزیر اعظم نے پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس بلایا اور اس اجلاس کے بعد انہوں نے کہا افغانستان کا مسئلہ بڑا شدید ہو رہا ہے، ہمیں ان کی ہیلپ کرنی چاہیے، دنیا کو بھی ہیلپ کرنی چاہیے، DGISI کا جو معاملہ ہے وہ بھی جلد ٹھیک ہو جائے گا، پاک فوج کا ہم بہت احترام کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے کہا جی کہ ہم جو ہے جلد ہی مہنگائی کے حوالے سے لوگ پریشان ہیں، تو ہم کوئی مزدور کارڈ، کسان کارڈ، یہ کارڈ وہ کارڈ، یہ سارے کارڈ جو ہیں ہم جاری کریں گے۔ پھر انہوں نے 12 ربیع الاول کے حوالے سے بات کی اور انہوں نے کہا 12 ربیع الاول کے حوالے سے بڑے شایع نشان طریقے سے منایا جائے گا۔ وزیر اعظم بھی ایک دو پبلک میٹنگ سے، مذہبی اجتماعات سے خطاب کریں گے۔ یہ تو فواد چودھری صاحب نے کہا، اور جب لوگ ان سے سوال کرنے لگے، ظاہر رپورٹر سامنے کھڑے ہوں گے، تو اس وقت کیمرے کٹ کر دیے گئے۔ اس کے بعد کسی نے بات نہیں سنائی ان کی۔ یہ وزیر اطلاعات کی اپنی پوزیشن ہے، وزیر اطلاعات جو مرضی کہتے رہیں، لیکن حالات یہ ہیں اور ذرائع کچھ بتاتے ہیں کہ سول ملٹری ٹینشن اب اتنی بڑھ گئی ہے کہ عمران خان کی گیم اوور ہو گئی ہے۔ اب اس میں کوئی صلح صفائی کی بات ہی نہیں رہی، اور اس کے شواہد ہمیں بڑی جلدی نظر آنا شروع ہوں گے۔ انہوں نے جس طرح اس مسئلے کو لنگر آن کیا اور ابھی بھی لنگر آن کر رہے ہیں، اس کی وجہ سے بہت زیادہ ادارے کی سطح پر خفگی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ معاملات ٹھیک ہو جائیں۔ اور وزیر اعظم کبھی کہتے تھے مجھے 3 نام بھیجیں، کبھی کہتے ہیں کہ بھئی میں ان کے انٹرویوز کروں گا، کبھی یہ کرتے۔ ادارے کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں، اور وہ کافی زیادہ اب ان کے ہاں معاملات خراب ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب اچھا، یہ میں وزیر اعظم ملیں گے ISI کے کینڈیڈیٹ نامینیٹ جو 3 جرنیل نام سجیسٹ کیے جائیں گے، یہ ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ ہونا چاہیے لیکن نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ یہ کوشش نواز شریف صاحب نے بھی کی تھی۔ انہوں نے جنرل باجوہ سے کہا تھا کہ میں بھی کچھ کور کمانڈر سے ملنا چاہتا ہوں، 1 to 1 ان سے میٹنگ کرنا چاہتا ہوں، اور ان کو اپنے خیالات بتانا چاہتا ہوں، ان کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ لیکن جنرل باجوہ کے کچھ مصاحب تھے، انہوں نے جنرل باجوہ کو کہا کہ یہ تو فوج کے انٹرنل معاملات میں مداخلت ہو رہی ہے، تو یہ بات بالکل نہ مانی جائے، اور وہ بات نہیں مانی گئی۔ اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ جو کیا گیا وہ آپ سب لوگوں کے سامنے ہے۔ اب جو DGISI کا معاملہ ہے وہ دن بدن زہر قاتل بنتا جا رہا ہے عمران خان کے لیے۔ عمران خان کو یوں لگتا ہے کہ اگر انہوں نے سمری پہ دستخط کر دیے، لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو کراچی کے کور کمانڈر تھے وہ DGISI لگ گئے، تو پھر وہ اپنے ڈیتھ وارنٹ پر سائن کر دیں گے، اور اس کے بعد کوئی رستہ ان کو لیے نہیں بچے گا۔ مجھے ذاتی طور پہ لگتا ہے یہ جنات والی کہانی یہ بھی ایسے ہی ہے، کچھ اور معاملات ہیں۔ تو انہیں لگتا ہے کہ اگر کوئی نیا DGISI آ گیا، جنرل فیاض حمید چلے گئے، تو ان کے لیے سروائیو کرنا بہت مشکل ہے، تو وہ اس کو ہر طریقے سے روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور جتنے دن یہ ڈیلے ہو رہا ہے اتنے ہی معاملات خراب ہو جائیں گے۔ اچھا، جو عمران صاحب سمجھ رہے ہیں کہ یہ ڈیتھ وارنٹ پر دستخط کر رہے ہیں، ابھی تک جو انہوں نے کیا ہے وہ سمجھیں کہ ڈیتھ وارنٹ پر انہوں نے دستخط کر دیے ہیں، کیونکہ اب فیصلے عمران خان صاحب کی مرضی سے نہیں بدلیں گے۔ فیصلے وہی ہوں گے جو پہلے ISPR کی جانب سے اناؤنس ہو چکے ہیں۔ عمران خان میں اب اسٹیبلشمنٹ کی دلچسپی بالکل ختم ہو گئی ہے۔ اب دوسرے کیمپ میں کچھ اور باتیں ہو رہی ہیں کہ وزیر اعظم شہباز شریف ہوں گے، یا مریم نواز ہوں گی، یا شاید نواز شریف واپس آ کے الیکشن لڑ سکے۔ اس طرح کی باتیں ہونی شروع ہو چکی ہیں۔ مریم نواز کی امریکی اہم اہلکاروں سے آج ملاقات ہوئی ہے۔ یہ جو امریکی اہم اہلکار ہوتے ہیں یہ ایسے نہیں چلے جاتے کسی کے گھر چائے پینے، ظاہر ہے کہ انہیں کچھ آگے نظر آ رہا ہے اور وہ اس کے ساتھ روابط طے کرنا چاہتے ہیں، روابط استوار کرنا چاہتے ہیں، اس لیے اس طرح کی باتیں سامنے آ رہی ہیں۔ عمران خان نے جو غلطیاں کر دی ہیں، اور اس کے بعد آج جو پریس کانفرنس ہوئی ہے
اس سے تو یوں لگتا ہے کہ اب عمران خان کا اور اسٹیبلشمنٹ کا جو ایک پیج تھا وہ نہ صرف پھٹ چکا ہے بلکہ ادھڑ چکا ہے، اور وہ جو فوج اور عوامی حکومت میں تعلقات کے نعرے مارے جاتے تھے جو آج بھی مارے گئے ہیں، تو یہ بات اب ختم ہو چکی ہے۔ مثبت رپورٹنگ کا دور اب گزر چکا ہے۔ اب تبدیلی کے ساتھ وہ نہیں ہیں جو کسی زمانے میں تبدیلی کے ساتھ ہے۔ اب عمران خان کا جانا انیویٹیبل ہو گیا ہے۔ یہ اب چند دن لگتے ہیں یا چند مہینے لگتے ہیں، لیکن جو کچھ عمران خان نے کیا انسٹیٹیوشن میں، اس کے خلاف سخت خفگی ہے، اور وہ ان کو نہیں رہنے دیں گے کیونکہ کمزور آدمی ہے۔ نواز شریف کو فارغ کیا، نواز شریف جی ٹی روڈ پہ جا سکتے تھے، عوام کے پاس جا سکتے تھے۔ عمران خان تو کہیں نہیں جا سکتے، عوام بھی ان کے ساتھ نہیں ہے، اور یہ تو بس ایسے ہی مل ملا کے ایک پارٹی بنائی ہے، پرندے اڑ جائیں گے، عمران خان صاحب اکیلے بیٹھے رہیں گے۔ تو اس سٹیج پہ جو یہ آج پریس کانفرنس سے نا جو وزیر اطلاعات کی کچھ معنی نکالنے چاہیے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اٹ واز اے ویری پلیزنگ پریس کانفرنس فار جنرل قمر باجوہ۔ انہوں نے کہا جنرل قمر باجوہ کو میں بہت اچھے طریقے سے جانتا ہوں اور بڑے اچھے ہمارے تعلقات ہیں اور ہم ایک پیج پہ ہیں۔ یہ اس کے لیے دیر ہو گئی ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ یاد کراتا ہوں۔ جنرل مشرف کا دور تھا، ظفر اللہ خان جمالی وزیر اعظم تھے۔ ان کے اور جنرل مشرف اور وزیر اعظم جمالی صاحب کے تعلقات میں کچھ اختلافات کی اطلاعات آنے لگ گئی۔ حالانکہ جمالی صاحب نے کیا اختلاف کرنا تھا، وہی کسی بات پہ ناراض ہو جائیں گے۔ بادشاہ ہوتے ہیں، کبھی سلام پہ ناراض ہو جاتے ہیں، کبھی گالی پہ خوش ہو جاتے ہیں۔ تو اب جمالی صاحب نے بھی اسی طرح پلیزنگ پریس کانفرنس کی، اور اس سے اگلے دن اخبار میں ایک اس طرح کی پریس کانفرنس کی ہیڈ لائن لگی ہوئی تھی۔ یہ تو انہوں نے کچھ بھی نہیں کیا جو جمالی صاحب نے کیا تھا، یہ یاد رکھیے گا، وہ اخبارات نکال لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس دن اخبارات میں ہیڈ لائن تھی کہ میں جنرل پرویز مشرف کو اپنا وزیر اعظم مانتا ہوں۔ ایک طرف سے عوامی حکومت کا نمائندہ وزیر اعظم، ایک ڈکٹیٹر جو کہ اپنی ایکسٹینشن پہ تھا اور بہت برے حالات تھے اور وردی بھی نہیں تھی، اس کو کہہ رہا ہے کہ میں آپ کو باس مانتا ہوں۔ بیسکلی ہی واز ٹرائنگ ٹو پلیز ہم، اور کہ معاملات ختم ہو جائیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس پلیزنگ بیان کے بعد کیا ہوا؟ اس پلیزنگ بیان کے اگلے دن ظفر اللہ جمالی کی حکومت ختم ہو گئی۔ تو یہ جو اب اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں، اس کے لیے بہت دیر ہو گئی ہے، گیم اوور ہو چکی ہوئی ہے۔ یہ عمران خان صاحب جتنی جلدی تسلیم کر لیں ان کے لیے بہتر ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب مہنگائی کا رونا اور یہ کہنا کہ نومبر سے مارچ تک ہم مہنگائی ٹھیک کر لیں گے، یہ کارڈ بھی دے دیں گے، مزدور کارڈ بھی، کسان کارڈ بھی، صحت کارڈ بھی، خدمت کارڈ بھی، اب بہت دیر ہو گئی ہے۔ 3 سال آپ کے پاس تھے اور آپ نے عوام کے لیے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہی کہانیاں سناتے رہے کہ پرانے وقت میں کرپشن تھی، دنیا میں تیل کی پرائسز بہت زیادہ ہیں اور یہ وہ، اور اب جو اصل کارڈ ہے نا وہ آپ کے ہاتھ سے نکل چکا ہوا ہے۔ اب صرف آپ کے پاس نعرے ہیں، اور وزیر اطلاعات کی پریس کانفرنس بھی اگر کاٹ دی جا سکتی ہے تو عمران خان نے جو ابھی اجلاس کرنے ہیں ہو سکتا ہے ان کی کارروائی بھی نہ دکھائی جائے۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے معاملے میں ہوگا وہی جو ذرائع بتا رہے ہیں جو پہلے فیصلہ ہو چکا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل ندیم انجم جو ہیں وہ ڈی جی آئی ایس آئی ہوں گے، جنرل فیض پشاور کے کور کمانڈر ہوں گے۔ عمران خان صاحب جتنی مرضی کوشش کر لیں وہ اس کو مزید لنگر آن نہیں کر سکتے۔ یہ معاملہ نومبر دسمبر تک نہیں جا سکتا۔ یہ معاملہ چند دنوں میں ڈیسائیڈ ہوگا، اور انہی شرائط پر ڈیسائیڈ ہوگا جن شرائط پر آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی ہوئی ہے۔ تو جو ایک بات سے عمران خان نے یہ سارا پھڈا کریٹ کیا وہ یہ ہے کہ میسج انہیں یہ دیا گیا کہ بھائی اگلے چند دنوں میں لائٹ چلی گئی ہے، لہذا اسی لائٹ سے ہی گزارا کریں کہ اگلے الیکشن میں اب فوج کا کوئی کردار نہیں ہوگا، اور ہم نے جس طرح آپ کی سپورٹ کی وہ اب نہیں ہوگی۔ تو عمران خان صاحب تو
یہ فوج کی سپورٹ کو، مثبت رپورٹنگ کو، ایک پیج کو باپ کی جاگیر سمجھ رہے تھے. تو وہ باپ کی جاگیر تو نہیں تھی نا. ایک سٹیج پر ان سے کچھ حماقتیں سرزد ہونی تھی، اور وہ اب ان سے حماقتیں سرزد ہو گئی ہیں. اب واپسی کا کوئی راستہ نہیں ہے. اب بٹرنگ اور پلیزنگ قسم کی پریس کانفرنسز کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جو معاملات طے ہو گئے ہیں وہ طے ہو گئے ہیں. جلد ہی آپ دیکھیں گے کہ اب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ الیکشن ہوں گے یا وین ہاؤس چینج ہوگی، یہ بہت آگے کی باتیں ہیں. لیکن اب مسلم لیگ نون کو پالیٹکس میں رول ملے گا، لیڈنگ رول ملے گا. دیکھنا یہ ہے کہ نواز شریف اور مریم نواز کیا سیاست میں حصہ لے سکیں گے. اگر لے سکیں گے تو اگلا وزیر اعظم کون ہوگا؟ مریم نواز اور شہباز شریف کے اوپر ہی لوگ دیکھ رہے ہیں. دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہوتا ہے. لیکن جو لوگ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ اب یہ حکومت مزید چل سکتی ہے، ان کی بد زبانی، میڈیا کا کنٹرول اور نیب کی کارروائیاں، یہ سب کچھ چل سکتا ہے، تو آپ کے لیے مخلصانہ مشورہ ہے کہ یہ حکومت ختم ہو چکی ہے، بس اس کی مر چکی ہے. اب اس کی تدفین کے مرحلے باقی ہیں.